پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیل نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اس مرتبہ یہ گرفتاری کی گئی ہے، جس میں ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں یہ سزا مزید 6 ماہ تک بڑھ بھی سکتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، قائم مقام حکومت قائم کی جائے گی، قائم مقام وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ تمام تر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کام کرے گا اگلے انتخابات کی تیاری کے حوالے سے۔ لیکن اس سے قبل جو مردم شماری کا ایک معاملہ دوبارہ سے جنم لے چکا ہے پاکستان میں، اور سینسس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے سی سی آئی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی سربراہی میں، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں، جس میں یہ طے کیا گیا کہ نئے سرے سے مردم شماری کی جائے گی، اور اس کے نتائج کے مطابق پاکستان میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے گا۔ حالیہ صورتحال میں جب سابق وزیر اعظم گرفتار ہیں، 3 سال قید کی ان کو سزا ہو چکی ہے، اور ان کی سیاسی جماعت کے اوپر خاصی پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں، انتخابی عمل میں حصہ لینے کے بعد کیا نتائج برآمد ہو سکیں گے، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری سے پاکستان کی سیاست پر کتنا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے، اور دنیا میں پاکستان کے سیاسی صورتحال کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی تمام تر موضوعات پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں بات چیت کے لیے سینئر تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جاوید رانا صاحب، جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رشید جمال۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جاوید رانا اور رشید جمال ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب، آپ کی طرف پہلے آنا چاہیں گے اور جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ اس وقت موجودہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد سے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چند ماہ قبل جب 9 مئی کو ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا اور گرفتاری ہوئی، اس کیس میں گرفتاری کے بعد حالات کچھ اور تھے، لیکن حالیہ توشہ خانہ کیس میں جو گرفتاری اور سزا ہوئی ہے، اس کے بعد معاملات کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اور احتجاج کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو خاصی خاموش کیفیت کا سامنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہمیں غائب نظر آتے ہیں، بلکہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں دیکھا جا رہا۔ تو یہ جو یکساں تبدیلی آئی ہے ان چند دنوں کے درمیان، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ صورتحال کس طرح سے دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو قانونی طور پہ پہلے جو فیصلہ آیا تھا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے غالباً میاں والی کی سیٹ تھی، اس سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس کا صرف نقصان یہ ہوا تھا کہ وہ اس نے قومی اسمبلی کی عمران خان نے وہ سیٹ جو ہے وہ لوز کر لی تھی۔ لیکن اب جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کی سیاسی طور پہ اور پارلیمنٹ الیکشن کے اوپر بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں۔ 3 سال سزا اور 5 سال کے لیے نااہل، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ 5 سال کے لیے الیکشن جو ہے لڑ نہیں سکیں گے، تو اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن قانونی طور پہ اس میں بہت سارے لکوناز ہیں، پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا، کنٹروورسیز ہیں، جج کا جو تعصب ہے وہ بھی اب بہت زیادہ عیاں ہیں۔ 2014 کی جو اس کی فیس بک پوسٹ ہے، اس پہ کافی اینٹی عمران خان اس کے ریمارکس ہیں۔ بیسیکلی اس نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور اس کو وہ پوری طرح ڈینائی بھی نہیں کر رہے۔ اب ان پوسٹ کو انہوں نے جو ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اگر 90 دن کے اندر ایف آئی اے چاہتا تو فیس بک سے پورا ریکارڈ لے سکتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ ساری سرکاری مشینری تو obviously ملی ہوئی ہے۔ تو جج کا اپنا رول بڑا کنٹروورشل ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کافی کنٹروورسیز ہیں۔ انہوں نے جو ٹیکنیکل پوائنٹس پہ بہت سارے فیصلے کرنے تھے اس ٹرائل کو روکنے کے لیے، جج کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، میرا خیال اس پہ انہوں نے کافی ڈیلے کیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ سرکار، فوج، ایجنسیاں اور یہ ججز جو ہیں، اب لگتا ہے کہ وہ ان سب کا یہ کہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ اس کو نااہل کرنا ہے۔ کیس کو اتنا بڑا سٹرونگ نہیں ہے، بیکاز اس میں بنیادی طور پہ یہ کیس نہیں ہے کہ اس نے اپنے جو ہے جو گفٹ ملے تھے سعودی عربیہ سے اس کو بیچ دیا، وہ تو اس کی تو قانونی شکل ہے۔ کیس یہ ہے کہ ان کو آپ نے جو اپنی اینول سٹیٹمنٹ تھی الیکشن کمیشن کی، اس میں ظاہر نہیں کیا، پوری طرح ظاہر کیا گیا ہے لیکن وہ پوری طرح ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہے، لیکن ججز کا تعصب اتنا زیادہ
آیا ہے، تو اس لیے اس کو انڈیپینڈنٹلی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کس حد تک یہ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. تو عمران خان کی جو ٹیم ہے ظاہر ہے وہ اس کو جتنا ڈیلے کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو ہماری سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ فیصلے ہوتے ہیں، قانونی بنیادوں پہ فیصلے نہیں ہوتے. اگر قانون ہی ایک معیار ہوتا تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز سے لے کر، مریم نواز شاید اس میں فال نہ کرے، لیکن نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، ان سب لوگوں نے بڑے وسیع پیمانے کے اوپر تحائف لیے ہیں، جو ہے مرسڈیز گاڑیاں لی ہوئی ہیں، تو اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. تو سلیکٹیولی جب آپ کریں گے تو پھر آبویسلی اس میں کنٹروورسیز آئیں گی. دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ پبلک ریاکشن جو ہے وہ نہیں آیا، صحیح کہہ رہی ہیں، پبلک ریاکشن نہیں آیا. پچھلی دفعہ میرا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی موجود تھی جس میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور انہوں نے اس میں پھر ہنگامے بھی ہوئے، وائلنس بھی ہوا. اور پاکستان کے اندر روایت یہی ہے کہ جن مزاروں میں ہنگامہ نہیں ہوتا تو اس کی کوئی سیاسی طور پہ اس کی کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا. تو لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، فوج نے اس کے اوپر زیادہ ایکشن لے لیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر سے بھی لوگ اس وائلنس میں انوالو تھے. وہ کس نے کیا، کس کی طرف سے کیا، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اب چونکہ 10,000 کے لگ بھگ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو قید کیا ہوا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے انڈر گراؤنڈ بھی ہوں، اور اب چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی سختی کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے ان کی بات نہیں مانتا، پارٹی کو نہیں چھوڑتا، ان کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے، تو اجتماعی طور پہ لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، رشید صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ بھی تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اس معاملے پر کہ آپ صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. 9 مئی کا تو خاصا اب تک صورتحال اس پر چل رہی ہے کہ جو احتجاج ہوا، جس طریقہ کار کا اور جو رویہ اپنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حمایتیوں اور کارکنان کی جانب سے، اس کی آج بھی مذمت کی جاتی ہے. لیکن اب جو حالیہ گرفتاری عمل میں آئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی، اس کے بعد کیا حالات ہیں اور یہ سچویشن اتنی خاموش کیوں ہے؟ ایک تو شکریہ، آپ نے مجھے اتنا جو پاکستان کا ایک اہم ایشو ہے یہ، اس پہ آپ نے مجھے بات کرنے کی جو ہے وہ موقع دیا. دیکھیے عمران خان کو ہم اور تھوڑا سا آپ کو 2018 میں لے کے جاؤں گا آپ کو. دیکھیے جب 2018 میں پی ٹی آئی چیئرمین کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جب کوششیں شروع کی گئی تھی، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا ایک پورا ماحول بنایا گیا تھا. کچھ ادارے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، کچھ افراد جو ہے انفرادی طور پہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کو ایک طرح سے پلی پلان طریقے سے جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا. پھر اس میں جہانگیر ترین اور بہت سے لوگ جو تھے وہ انوالو ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے جہازوں کا استعمال کیا اور وہ گنتی پوری کی جو قومی اسمبلی میں پوری ہونی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم بنتے. اسی طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ اکثریت جو تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی، لیکن کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کسی بھی طرح جو پنجاب اور جو ہے وہ وفاق میں جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو لایا جائے، تو وہ پلی پلان طریقے سے سب کچھ کیا گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر وہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا اور کیا کہتے ہیں ان کو ایک 3.5 سال تک ہر طرح کی سپورٹ کرتے رہے، معاشی طور پہ سپورٹ کیا، جہاں سے قرض لا سکتے تھے انہوں نے قرض بھی لا کے دیا، اور سیاسی جماعتوں کو اگر قائدین کو قید کرنا تھا ان کو قید بھی کیا گیا. لیکن بات دراصل یہ ہوئی کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی ذہن کے مالک نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ابھی تک ان کے ذہن جو تھا وہ کھلاڑی کی حیثیت تھا، وہ کپتان کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی جو ہے قیادت کر رہے تھے. جس طرح وہ گراؤنڈ میں قیادت کیا کرتے تھے اور سامنے والی ٹیم کو جو ہے نا وہ شکست دینے کی کوشش کرتے تھے. ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے اور کپتان کی حیثیت سے دونوں کے ذہن کو فرق ہونا چاہیے تھا. پھر وہی والی بات ہوئی جب اس نہج پہ جب اختلافات اس نہج پہ پہنچ گئے، پھر عمران خان صاحب نے بھی کچھ کمی بیشی نہیں کی. انہوں نے جو ہے اداروں کے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ناقابل برداشت الفاظوں سے ان کا نام لیا اور ان کو جو ہے وہ غدار اور کیا کہتے ہیں میر جعفر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان نے اداروں کے سربراہ کو اس طرح نہیں کہا. تو یقیناً ایک خلیج اختلافات اور چیزیں تو موجود تھی. پھر وہی والا واقعہ ہوا جن لوگوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جو ہے وہ ایک عروج دیا تھا، ان کو ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا. پھر انہی لوگوں نے جو ہے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ الگ کرنا شروع کیا اور کیا کہتے ہیں پنجاب کے اندر استحکام پاکستان کے نام سے نئی پارٹی بن گئی جو کہ پی ٹی آئی کی ہی لوگوں کی جماعت ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ ایک نئی جماعت بنی، لیکن وہ بھی جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کی لوگ تھے.
تو وہ جب وہ لوگ جو کہ گراؤنڈ پہ لے کے عمران خان کو سپورٹ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو کارکنوں کو باہر نکالا کرتے تھے، جب وہ خود عمران خان سے جنہوں نے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کر لی، جو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس 9 مئی کے واقعے کے بعد سے، تو یقیناً ایک بہت بڑا ثانیہ تھا ملک کی تاریخ کا، جس کے اندر جو ہے ایک سیاسی جماعت کے قائد کے کہنے پہ اور ان کے کارکنوں نے جس طرح شہدا کی یادگاروں کو جلایا، شہدا کی یادگاروں کو بے حرمتی کی، پھر جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کیا، پھر گورنر جو کہ کور کمانڈر کا گھر تھا، جو کاظم کا پہلا گھر تھا، جو اس کو جو ہے جلا دیا، تباہ برباد کر دیا، اور پھر جس طرح ان کی زبان تھی، جس طرح وہ لوگوں کو پکارتے تھے، جس طرح وہ اداروں کے سربراہ کو جو للکارتے تھے، وہ یقیناً اس کے نتائج تو سامنے آنے تھے، اور عمران خان جو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں احتجاجی سیاست کروں گا تو وہ ادارے دباؤ میں آ جائیں گے، بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں گی، ایسا سب کچھ نہیں ہوا۔ ان کے تمام اندیشے اور تمام جو ان کی کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوا، یہی وجہ ہے کہ آج کل جب عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جب گرفتار کیا گیا تو شہر کے اندر کہیں کوئی احتجاج نظر نہیں آیا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کا جو ہے رد و عمل تھا، اور یہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لوگوں کی احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ جن لوگوں نے آپ پہ احسان کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ اختلافات کسی بھی نہج پہ پہنچ جائے تو بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو کچھ ماضی میں کیا ہے اس کے نتائج جو ہے وہ اب جو ہے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ 9 مئی والے واقعے کے بعد سے حالات میں یکساں تبدیلی آئی ہے، اور اسی تبدیلی کی وجہ سے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اب حالیہ پابندیوں کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، نہ صرف اس جماعت کو بلکہ ان سے متعلق جو خبروں کی نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نشریاتی اداروں کو، وہ بھی سچویشن یقیناً خاصا عمل دخل رکھتی ہے، لیکن عوامی رد عمل کے اوپر ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ عوامی رد عمل بھی پہلے جیسا نہیں ہے، اب اس سزا کے حوالے سے کیا اپیل کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو موجودہ سربراہان ہیں؟ اس سزا کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے، یقیناً رجوع کیا جائے گا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس مرتبہ بھی یہ سزا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کوئی اور فیصلہ آ سکتا ہے، یا اس سزا کے حوالے سے جو ہے وہ مشروط طور پر رہائی ممکن ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی؟ لیکن نیکسٹ آپشن تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جائیں اور اپیل کے خلاف سزا جو ہے اس کو کالعدم یا اس کو کم از کم معطل کرانے کی لیے کوشش کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق، اس کے اوپر بڑے الزامات ہیں کہ وہ بہت باعث ہے، اور ایک دو ججمنٹ بھی ایسی آئی ہیں جس میں عمران خان کی بیٹی کا جو کیس تھا اس کے بارے میں 2 ججز نے ایک اور فیصلہ کیا، اور اس نے عمر فاروق کا فیصلہ کچھ اور تھا، تو وہ بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ویب سائٹ سے، جو کہ میجورٹی میں عمران خان کی فیور میں تھا۔ تو جج چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے کنٹروورشل ہو چکے ہیں، وہ بس اس کیس کو وہ ٹیک اپ نہیں کریں گے یہ تو۔ لیکن ایک جو میرا خیال ہے کہ امید کی کرن ہے پی ٹی آئی کے لیے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو انسٹرکشنز تھیں ہائی کورٹ کو کہ اس کیس میں جج کے باعث کے بارے میں اور باقی بہت سارے ٹیکنیکل اور پروسیجرل پوائنٹس سے، ان کو پوری طرح فالو نہیں کیا گیا، نہ تو ٹرائل کورٹ نے فالو کیا ہے اور نہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے فیصلہ دیا ہے اپروپریٹ ٹائم پہ، اور جج نے جلد بازی کے اندر فیصلہ کر دیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو جلد بازی دکھائی گئی ہے اس فیصلے میں، تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر ایشو کر سکتی ہے، اور ابھی چونکہ چیف جسٹس بندیال موجود ہے، اور بندیال میرا خیال ہے کہ جسٹس بندیال جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو سزا کو یا اس ججمنٹ کو یہ سیٹ اسائڈ کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس کا ٹرائل دوبارہ کیا جائے۔ ایک پاسبلٹی کی بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو۔ اوکے رشید جمال صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی تو ہمیں اس وقت سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں، ان کی ایبسنس میں، یعنی کہ اب جب وہ موجود نہیں ہیں اور ایک عام آدمی کی زندگی نہیں گزارتے نظر آ رہے، تو ان کی غیر موجودگی میں کیا نظر آتا ہے؟ کون پارٹی کی قیادت کر سکے گا؟ کیا شاہ محمود قریشی کو دیکھا جا رہا ہے پارٹی سربراہ کے طور پر یا قائم مقام سربراہ کے طور پر؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ایک جب کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے جیل سے رہا ہوا تھا، انہوں نے جا کے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ بھی خاموشی ہو کے جو ہے وہ گھر جا کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا اس تمام سیاست کے اندر، تو ایک وہی نام تھا۔ اصل میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو بھی قائدین ہوتے ہیں وہ اپنے کو نعم البدل دے کے نہیں جاتے قوم کو، کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ عوام میں سے یہ لوگ ہوں گے جو کہ جب میں اگر سیاست سے علیحدہ ہوتا ہوں یا میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، میں جیل چلا جاتا ہوں، تو میرے بات یہ قیادت ہوگی۔ تو پاکستان کی سیاست میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ کہیں ایسے ہم نے جو ہے وہ جمہوری عمل نہیں دیکھا، تو وہی چیز جو ہے
پی ٹی آئی میں موجود تھی کہ کوئی نعم البدل سیاستداں موجود نہیں تھا. اب وہ جو لوگ رپوش ہیں چند لوگ ہیں وہی مجھے لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو قیادت کریں گے. ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی ایسی جانے سے پہلے گرفتاری کا تو ان کو علم ہو گیا تھا, کیونکہ جب وہ لاہور پنڈی نہیں گئے, کیا کہتے ہیں اسلام آباد نہیں گئے اپنے کیس کے سلسلے میں, تو ان کو معلوم تھا کہ اب میری گرفتاری ممکن ہے, کیونکہ وہ لیکن ابھی ایک چیز موجود ہے. ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وہاں جو 3 رکنی بینچ ہے جس کے بارے میں بڑا تنقید کی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اب ہو سکتا ہے وہاں اپیل کریں اور ان کو ریلیز بھی مل سکتا ہے. اور کیونکہ جس اسٹیج پہ ان کو گرفتار کیا گیا اس میں سب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اگر یہ انشورنس کرائیں اور یہ بات کہیں کہ میں جتنے کیسز ہے اس میں جا کے پیش ہوں گا اور کیا کہتے ہیں میں جو ہے مجھے ریلیز دیا تھا, تو ممکن ہے کہ ان کو ریلیف دے دیا جائے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے موجودہ حکومت کا جو اس وقت پی ٹی ایم ہے اور جو آگے جا کے وہ اس نے جو ہے وہ اپنے کیئر ٹیکر حکومت بنانے پہ آگے الیکشن کے حوالے سے جن چیزوں کرنا, جب تک عمران خان جو ہے نااہل نہیں ہو جاتے اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ نہ تو الیکشن ہو پائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلی کے, اور نہ ہی جو ہے کوئی پاکستان کا مستقبل کا کوئی فیصلہ ہو پائے گا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کس سمت کی طرف جائے گا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ مزید گفتگو کریں گے اسی حوالے سے. دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جاوید رانا اسلام آباد سے, جبکہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رشید جمال کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال, چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی بات کیا ہے, اس پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے انتخابات کا خاصا شور سنا جا رہا ہے پاکستان میں اور پی ڈی ایم کا دور حکومت مکمل ہو رہا ہے, نگراں سیٹ اپ قائم ہونے جا رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کتنی تیاریاں ہیں؟ اور اب جب چیئرمین پی ٹی آئی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں تو ان کے اس گرفتاری کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی نتائج پر کوئی اثر و رسوخ پڑے گا؟ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے, کیا نتائج آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کی اس کو اجازت مل جاتی ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی بلے کا ان کے پاس نشان بھی رہتا ہے, تو اس ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے جیتنے کا چانس موجود ہے. ہم اس کو بالکل اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو لیکن ابھی پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشن کا بھی الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ کروائیں ورنہ ہم آپ سے بلے کا نشان چھین لیں گے. وارننگ تو ان کو پہلے سے مل گئی. تو ہماری خفیہ اداروں کی بھی کوشش ہوگی کسی طرح وہ یہ ان کے پاس نشان نہ رہنے دیں, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ لیگلی ایسا کس حد تک ہو سکتا ہے. تو اگر بلے کا نشان موجود ہے تو میرا خیال کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہوا تو خاص طور پہ جو ہمارے شہری علاقے ہیں اس میں اس چانس یہ ہے کہ وہ جیت جائے گا. اگر ٹرن آؤٹ بھی زیادہ نکل آتا ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو جیتنے سے روکنا. ابھی سچویشن بہت انکلیئر ہے. پی ٹی آئی کی یہ فیور میں یہ ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں اتنا بہتر ہے, اور یہ آئینی طور پہ بھی کروانے چاہیے. لیکن جو انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس میں ڈیجیٹل سینسس کو انہوں نے منظور کر لیا ہے, اس کا بعد میں گزٹ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن دوبارہ حلقہ بندیاں کرے گا پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر. حالانکہ اصولی طور پہ یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے آئینی ترمیم کے ذریعے قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائیں گے, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائیں گے, تب پرپورشنیٹلی جو ہے وہ جتنی بھی ہماری حلقے بندیاں ہوں گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جان بوجھ کے بہانہ دیا گیا ہے کہ وہ ان حلقہ بندیوں کو تبدیل کرے آبادی کی بنیاد کے اوپر, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی موجودہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں آبادی کا تناسب بڑھا دیا جائے گا. اب کینڈیڈیٹس کو الیکشن کیمپین کرنے کے لیے زیادہ بڑا حلقہ ملے گا, اور اس میں ہم یہ 5-6 مہینے آسانی سے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے لگا دیں گے. ٹھیک ہے رشید صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں حالات کو؟ یہ حالیہ صورتحال جو ہے گرفتاری اور سزا کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے کیا اثرات ڈالے گی پاکستان کی سیاست پر؟ اس کا کیا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, میں نے اپنے کالمس میں بھی یہ بات لکھی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اس میں تو بنیادی چیز جو ہے وہ ڈیلے کیوں کر رہی ہے پی ٹی ایم, کیونکہ وہ تو چاہتے تھے الیکشن ہو. عمران خان کو اس وقت جو گراؤنڈ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی جو جتنے دو گروپ بنے ہیں, ایک پنجاب میں خیبر پختونخوا, وہ بہت مضبوط ہیں, اور وہ تمام لوگ اس میں موجود ہیں جو کہ الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان میں پیسہ خرچ کرنے کی بھی اس میں قابلیت ہے, اور خود
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کا جو ہے وہ گراؤنڈ بہت کمزور پوزیشن پہ، لیکن ایک خوف ہے پی ٹی ایم کو اور کیا کہتے ہیں موجودہ سیاسی جماعتوں کے، اگر الیکشن اس ماحول میں ہو جاتے ہیں اور ایک ہمدردی تو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایگریسو ہے اور پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور وہ جو ہے شاید انقلاب لے کے آ جائیں گے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بڑا حلقہ تو موجود ہے جو کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، اور ممکن یہ بھی تھا کہ جو ہے پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے لوگوں کو قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ نہ کھڑا کریں اور ہر سیٹ پہ وہ خود کھڑا ہوں، تو یقیناً اس سے ماحول چینج ہو جاتا۔ تو ایک خوف کا ماحول ہے، اور جب تک جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کسی کیس میں جو ہے 5 سال کے لیے نااہل نہیں ہوتے یا ان پہ کوئی پابندی نہیں لگتی، اس وقت تک تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ابھی میٹنگز ہوئی ہے چاروں صوبوں کی وزیر اعلیٰ کے، جس کے اندر مردم شماری کے حوالے سے فیصلے کرنے تھے، یہ 15 دن پہلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ یہ ٹائم وقت کو جو ہے نا انہوں نے آخری نہج تک لے کے جانا تھا، اور کل یہ فیصلہ ہوا کہ جناب الیکشن جو ہے اب وہ جو مردم شماری کے بعد جو حلقہ بندی ہیں اس کے بعد ہوں گے، اور یہ تمام بوجھ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس وقت اصل میں کوئی ایسی سیاسی جماعت موجود ہی نہیں ہے جو کہ جو ہے اس پہ کوئی احتجاج کرے گی، یا جو کچھ جو اس کو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ ایک پلی پلان سسٹم ہے، جو ایک پلی پلان انہوں نے سسٹم کو بنا لیا ہے کہ ہمیں الیکشن میں کس طرح جانا ہے، اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ عدالتوں میں اس سلسلے میں جائیں گے جب یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہوں، لیکن پی ٹی آئی چیئرمین کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ کہتے ہیں الیکشن اس ماحول میں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی جو ہے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پوزیشن بہت کمزور ہے، اور ان کے وہ لوگ جو کہ پارٹی کو آرگنائز کیا کرتے تھے، وہ بھی جو ہے ابھی تتر بتر ہیں، یا پھر رپوشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یا پھر وہ سیاست میں جو ہے وہ اس طرح رول ادا کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ الیکشن سے دور رہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے ان کی جو ایکسپوز نہ ہو پائیں گے، ان کی طاقت کتنی مضبوط ہے، کتنے وہ کمزور ہیں۔ جاوید صاحب، کیا ممکن ہے انتخابات؟ ملک میں حالات اس طرح کے ہیں، کیونکہ معاشی طور پر یقیناً صورتحال خاصی خراب بتائی جاتی ہے، اور کافی رونا پیٹنا بھی کرتے نظر آتے ہیں سیاستدان پاکستان کے اس حوالے سے، تو کیا لگتا ہے کیا سچویشن اس طرح کی ہے کہ ان حالات میں انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے؟ دیکھیں، حالات تو بہت سازگار ہیں، الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن فوج کے ہمارے جو جرنیل ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں۔ ان کو خوف ہے کہ شاید الیکشن ہو جائیں تو پھر اگر کسی بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے، یا جو بھی ان کے ایک ڈیزائرڈ رزلٹ سے نہیں آتے، تو ان کے لیے پرابلمیٹک ہوگا۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے اس کو ذرا تھکایا جائے، پھر اسے ڈیل کی جائے کہ تم لندن میں چلے جاؤ اور پاکستان چھوڑ دو۔ اور میرا خیال یہ مشکل ہوگا عمران خان کے لیے، اور اس کا کیس بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے۔ چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فیاض عیسیٰ آ رہے ہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ کے بارے میں یہی ابھی پرسیپشن ہے کہ وہ حکومت اور ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کا انہوں نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے، تو پولیٹیکل کنسیڈریشن کے اوپر فیصلہ آئے گا۔ لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا حالات کا، جب پریشر آتا ہے، پبلک پریشر آتا ہے، تو پھر میرا خیال ہو سکتا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ وہ فیصلے کر دیں جو فوج توقع نہیں کر رہی، اور وہ ایک میرا خیال پرابلمیٹک ہو جائے گا، کیونکہ سپتمبر میں جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور سینسس کے چکر میں یہ الیکشن ڈیلے کریں گے، اور اگر سپریم کورٹ میں کوئی جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا فیصلہ آ جائے جس میں الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ آپ 2017 کے جو سینسس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کروائیں، تو وہ پھر 3 مہینے میں کروانے پڑیں گے۔ تو حکومت اور حکومتی ادارے اور خاص طور پہ فوج اور ایجنسیاں وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، تاکہ عمران خان کو مزید جو ہے تھکایا جائے اور اس سے کوئی ڈیل کی جائے، یا کم از کم لوگوں کے اندر اتنی مایوسی پھیلا دی جائے کہ عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو ابھی سچویشن جو ہے انکلیئر ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے گا یا نہیں، بیکاز جب یہ حکومت نہیں رہے گی تو ظاہر ہے صورتحال بدل جائے گی، اور جو بھی ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس کا اپنا ایجنڈا ہوگا۔ شہباز شریف کی تو پالیسی یہ ہے کہ اس نے فوج سے بنا کے رکھی ہے، اور امید وہ کرتا ہے کہ چلیں دھاندلی میں الیکشن میں کروا کے اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، کوئی ایک مربع سا بنا دیا جائے گا پارلیمنٹ کا، جس میں بہت سارے گروپ جو ہیں وہ شہباز شریف کو الیکٹ کر لیں گے۔
تو مریم نواز اور نواز شریف بھی ڈسپوائنٹڈ ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کا فیوچر میں کوئی رول نہیں ہے. شہباز شریف اپنی گیم چلا رہا ہے، لیکن دیکھیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو عوام اگر بہت زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں، ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ فوج کی اور شہباز شریف کی جو گیمز ہیں وہ شاید نہ چل سکیں. رشید صاحب، مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا پولیٹیکل فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا اپروچ ہوگی؟ کیا ان کی شمولیت رہے گی پاکستان کی سیاست میں؟ اور کیا طرز سیاست وہ اختیار کر سکیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ کیا آپ کو حالات لگ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کہہ سکتے ہیں. دیکھیں خان صاحب کا جو ہے نا ماضی جو ہے کبھی بھی سیاسی نہیں رہا. وہ انہوں نے ایک وقت میں احتجاجی مظاہرے کیے تھے اسلام آباد میں بیٹھ کے، لیکن وہ مظاہر بھی آپ نے دیکھے تھے کہ پورا دن جو ہے وہ خالی ہوتا تھا، اور رات کو جو ہے میوزیکل نائٹ ہوتی تھی، وہاں لوگ آتے تھے، ڈانس کرتے تھے اور ایک تقریر ہوتی تھی. اس طرح کا سیاسی سلسلہ بنا تھا. پھر آپ جیسے میں نے آپ نے شروع میں کہا کہ ان کو ایک لایا گیا تھا، ایک سیاسی ذہن کے آدمی نہیں ہے. انہوں نے جو ہے ایک اپنی مقبولیت کو جو ہے وہ خود اپنے پیروں پر کڑھاڑی ماری، اور اداروں کو جس طرح انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی اور جس طرح اداروں کے سربراہان کے خلاف جو ہے گندی زبان استعمال کی، کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. تو اب ان کا مستقبل تو سیاست میں نظر نہیں آتا. ہاں، اب ان کو جو ہے بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے فیصلے کرتی ہیں، یا جو پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے پاکستان، ان سے انہوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی. اور وہاں سے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بیان آ گیا تھا خان صاحب کے لیے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو جو ہے فری ٹرائل دیا. جب پاکستان کے اندر جو ہے کبھی کسی سیاستدان کے بارے میں جو ہے اسرائیل نے اس طرح بات نہیں کی، لیکن یہ کوئی ایک لابی تھی جس نے جو ہے خان صاحب کو جو ہے اس نہج تک پہنچایا تھا، اس مقام تک پہنچایا تھا. اب جب کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں اور وہ جو خان صاحب کو جس مقصد کے لایا گیا تھا وہ اس پہ پورا نہیں اتر پائے، اس ایجنڈے کو مکمل نہیں کر پائے، تو یقیناً اب ان کے لیے بھی پریشانی کا عمل. اب وہ یقیناً کسی دوسرے ملک میں بیان تو دے سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ تو کوئی رول ادا نہیں کر سکتی بین الاقوامی قوتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کوئی بہت بہتر اس لیے بھی نہیں کہ وہ لوگ جو کہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہوں، اداروں کے سربراہوں کے خلاف بات کرتے ہوں، تو ایسے میں کون جو ہے ان کو دوبارہ لانے کی غلطی کرے گا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید رانا اسلام آباد سے، جبکہ کراچی سے رشید جمال نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، بالخصوص سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور سزا کے بعد اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں ان میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ شبہات ظاہر ہو رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے ہی کوئی سیاسی رد عمل کے طور پر یا کوئی سیاسی ایکٹ کے طور پر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری جو ہے یقینی بنائی گئی ہے، اور جو کیس ڈالا گیا ہے اس کو خاصا کمزور تصور کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف اس سزا کو چیلنج کرے گی، اپیل کرے گی، اعلیٰ عدالتوں میں جائے گی، اور کیا یہ سزا تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر جیلوں سے باہر آ جائیں گے اور باہر آ کر انتخابات کے حوالے سے کوئی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر سکیں گے؟ یہ نہیں، یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے